فرمائے تو ان نکاحوں میں کسی کے ساتھ کس عمر میں شادی کی یا کسی کے ساتھ کس عمر میں شادی کی یا کسی کا کیا بیک گراؤنڈ تھا یا کیا بیک گراؤنڈ تھا. یہ ایسے معاملات ہیں آئی تھنک کہ ان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ہزار نہیں لاکھ مرتبہ بندے کو سوچنا چاہیے، لاکھ مرتبہ سوچنا چاہیے. آپ ان کو یا تو بٹھا دیں، ان کو ادھر بھیج دیں. اچھا اس بات کی طرف بھی دھیان رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں آج لوگ جو ہیں وہ تھوڑے یوں کہہ لیں کہ احتیاط کا دامن ہم لوگ ہاتھوں سے چھوڑے ہوئے احتیاط کا دامن. وہ یہ کہ ہماری جو مذہبی زندگی ہے، آپ جب محرم میں بالخصوص یا آگے پیچھے جب آپ مختلف ٹیلی ویژن چینل جو ہے آپ آن کرتے ہیں تو یقین جانیے بعض لوگوں کے سوالات ایسے ہوتے ہیں اگر کبھی سننے کا موقع مل ہی جائے تو میں تو کانپ جاتا ہوں لوگوں کی باتیں سن کے. آپ اس بات کو ذرا دل میں جگہ دیں، میرے مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس بات کو سمجھیں، آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں اور ان باتوں کو آگے پہنچانے اور سمجھانے کی کوشش کریں بلا تشبیہ و بلا مثال. بلا تشبیہ و بلا مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند رتبہ ہے اس کا اور امت کے رتبے کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں بنتا، جس طرح زمین اور آسمان کا کوئی جوڑ نہیں بنتا. بلا تشبیہ و بلا مثال امت کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر ہم میں سے ہم گناہ گار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، ہمارے اندر ہزار کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، لیکن ایک مثال کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ نے ٹیلی ویژن چینل آن کیا ہو اور کوئی تھرڈ پرسن فون کر رہا ہو ٹیلی ویژن پر اور آپ کے یا میرے گھر کے متعلق پوچھ رہا ہو، اب میری بات کو ذرا دل میں جگہ دیجیے گا، آپ کے اور میرے گھر کے متعلق کوئی تھرڈ پرسن ایک کویسچن کر رہا ہو اور اس میں پھر آپ کی یا میری اہلیہ کا نام بھی لے رہا ہو، آپ کی یا میری بیٹی کا نام بھی لے رہا ہو اور اس میں کسی قسم کی رسپیکٹ کا کوئی ایک لفظ بھی نہ آتا ہو، آپ اندازہ کر لیں اگر ایسی کیفیت میرے آپ کے لیے بن جائے تو اس وقت اس سننے والے بندے کی حالت کیا ہوگی. میں حیران ہوتا ہوں، لوگ مسجدوں میں بھی جانے والے ہیں، لوگ اپنے اپنے مراکز پر بھی جانے والے ہیں، لوگ اپنے اپنی امام بارگاہوں میں بھی جانے والے ہیں، لیکن جب میڈیا کے اوپر لوگ کویسچن کرتے ہیں واللہ لوگوں کو مصطفیٰ کریم کی بیٹیوں کا نام لینے کی بھی تمیز ختم ہو چکی ہے. اگر دین کا کوئی مسئلہ بندہ مس انڈرسٹینڈ ہو گیا ہے یا مس فسٹور ہو گیا ہے یا اس نے سمجھنا ہے تو وہ آداب جو ہیں وہ آداب بھی ختم ہیں. وہ لوگ جو اپنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بات پر عزت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو اس بات پر بھی ناراض ہیں کہ امام اور خطیب نے بھی، بے شک وہ ہمارا پیشوا ہے، اس نے بھی ہمیں اٹھ کر سلام کیوں نہیں کیا، اپنے لیے اتنے بھی رسپیکٹ چاہتے ہیں. وہ لوگ جب سرعام لاکھوں لوگ جو میڈیا پر سن رہے ہیں ان کے سامنے حضور کی زوجہ کا نام لیتے ہیں تو نام لینے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ لاکھوں لوگ سن رہے ہیں میں مصطفیٰ کریم کی ایک حرم کا، حضور کی ایک وائف کا نام لینے لگا تو کیسے لینا ہے. اور اس کو بھول جاتے ہیں لوگ اور بھول گئے ہیں لوگ اپنی اپنی فرقہ پرستیوں میں آ کر، اپنی اپنی گروہ بندیوں میں آ کر اور اپنی اپنی فرقوں اور مسلکوں کا اتنا درد ہے کہ جو اصل چیزیں ہیں وہ بھی بھولتی جا رہی ہیں. جو کچھ آپ نے ذاکروں سے سنا ہے یا جو کچھ آپ نے مولویوں سے سنا ہے یا جو کچھ آپ نے ملاؤں سے سنا ہے، ان کے اوپر لوگ اس طرح کار بند ہیں کہ اتنا احساس بھی ختم ہو چکا ہے کہ اگر میں نے سوال کرنا ہے اور حضور کی زوجہ کا نام لینا ہے کوئی دو چار لقب تو پہلے بولوں کہ رسپیکٹ تو سامنے آ جائے لوگوں کے. بغیر کسی لقب کے آپ کا نام لیتے ہیں لوگ اور بغیر کسی مناسب الفاظ کے حضور کی بیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں میڈیا پر لوگ. یہ انتہائی دل کڑنے والی باتیں، یقین کر لیں ان باتوں کا، یہ دل کڑنے والی باتیں کہ امت کو اتنی بھی تمیز نہ رہے کہ اپنے نبی کی بیٹیوں کا نام کیسے لینا ہے اور اپنے نبی کی بیویوں کا نام کیسے لینا ہے. تو پھر بے شک ساری رات مصلے گھساتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر رسپیکٹ اور ادب کا ہی پتہ نہیں چلا ساری. اس لیے میں ان امور پر گفتگو کرتے ہوئے زبان ہزار دفعہ لرزتی ہے
اور 1000 دفعہ دل جو ہے وہ اس بات سے پریشان ہوتا ہے تاکہ کہیں کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکل جائے جو کہ اس بارگاہ کے ادب و احترام کے لائق نہ ہو۔ لیکن جب کوئی بندہ سوال کرے اس معاملے کا تو صاف ظاہر ہے جواب دینا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے تاکہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں۔ لیکن اس سے پہلے جو میں نے عرض کیا، اس بات کو ضرور سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق کیا ہے اور اس حق کا تقاضا کیا ہے۔ اس حق کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ہم کچھ سوال کرتے ہیں، سوال کی 2 نوعیتیں ہوتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا۔ اس کی 2 نوعیتیں ہیں۔ کم از کم یورپ کے جو مسلمان اور یہاں پر پلنے بڑھنے والے بچے بچیاں جنہوں نے شروع سے ان سکولوں کے اندر داخلہ لیا ہے، ان کے لیے اس کے 2 رخ ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ ایک رخ اس کا یہ ہے کہ کوئی بندہ سوال کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا تھا۔ اس کیوں برفر اور وائی کی ایک ریزن اور ایک سبب یہ ہے کہ بندہ حقیقت حال کو جاننا چاہتا ہو، بندہ حقیقت حال کو جاننا چاہتا ہو کہ ایسا عمل حضور نے کیوں فرمایا، اس میں حکمت کیا تھی۔ ادروائز یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب کسی چیز کا پتہ چل جائے کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اتنا گزٹڈ، اتنا کنفرم ہو جائے کہ یہ عمل حضور کا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اور نہیں رہنی چاہیے۔ جب آپ کو عمل کا پتہ چل گیا، ضرورت کیوں نہیں رہنی چاہیے؟ ضرورت اس کی یہ اس لیے نہیں رہنی چاہیے کہ اس عمل کی حکمت اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول نے خود بیان فرما دی پھر تو بات اوکے ہو گئی، لیکن درجنوں، ہزاروں، سینکڑوں مسائل آپ کو ایسے ملتے ہیں، ایسے اعمال مبارکہ ملتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل فرماتے ہیں مگر اس کی حکمت بیان نہیں فرماتے۔ قرآن مجید میں کئی درجنوں احکام آپ کو ایسے ملیں گے کہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ساتھ حکمت کا بیان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے مگر ساتھ حکمت کا بیان نہیں ہے، اس لیے کہ ماننے والے کو عمل درکار ہے۔ ماننے والے کو کیا چیز چاہیے؟ اس کو عمل کا نمونہ چاہیے۔ اب حکمت جو ہے، اس کے اندر جو حکمتیں موجود ہیں، وہ حکمت میں یہ بات پہلے بھی شاید کسی موقع پر عرض کی تھی، اس بات کو سمجھا کریں کہ عمل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے یا حضور کا قول ہے۔ حکمت جو اس کے نیچے موجود ہے وہ حکمت کسی مفسر کی اپنی تحقیق ہے، کسی محدث کی اپنی تحقیق ہے۔ وہ جتنی پرواز کر سکتا ہے یا جتنا علم دین کے سمندر میں غوطہ زن ہو سکتا ہے، اس کے مطابق وہ حکمت بیان فرماتا ہے۔ اور ہر دور میں ہر دور کے تقاضوں کے مطابق جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ علماء نے ہمیشہ اسلام کے دفاع میں بیان کی ہیں اور کی جانی چاہیے۔ لیکن حکمت جو دور کے ساتھ انسان کا ذہنی مائنڈ بدلتا ہے تو حکمت بھی بدل جاتی ہے، چونکہ وہ علماء کی، محققین کی، ریسرچ اسکالرز کی ایک اپنی تحقیق ہوتی ہے۔ اس لیے حکمت ایک الگ میٹر ہوگا، لیکن جو عمل پر معاذ اللہ اگر تو سمجھنا چاہے تو پھر تو کیوں کا جواز بن جائے گا۔ لیکن اگر معاذ اللہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل مبارک پر کیوں اور برفر اور وائی کے پیچھے کوئی اعتراض کی جھلک موجود ہو، تو مان کے اندر کوئی اعتراض ہو کہ حضور نے ایسا کیوں کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض کرنا قرآن مجید کی واضح زبان کے اندر جو ہے، دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے وقوف اور پاگل لوگوں کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ جس نے حضور کے عمل پر اعتراض کیا وہ بے وقوف ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، فرمایا قریب بے وقوف لوگ ایسا کہیں گے کہ حضور نے اپنا قبلہ جو ہے وہ کیوں بدل لیا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نہ کرے کبھی نہ کرے کہ کسی مسلمان کے ذہن میں ایسے ہو، صرف اصلاح کی خاطر اور ادب و احترام کے ساتھ، یہ پہلی بات، ادب و احترام کے ساتھ ایسے معاملات جو ہیں وہ پوچھے جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعمال مبارکہ کی حکمت جو ہے وہ کیا تھی۔ اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو فابہا، اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو یہ بات یاد رکھیے گا وہ عمل مبارک یا قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے، یا قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے، اس سے دوری اختیار